السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو آن لائن لرنر ویئرز. دنیا کے امیر ترین شخص بل گیٹس کا مشہور قول ہے کہ اگر کوئی شخص غریب پیدا ہوتا ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، لیکن اگر وہی شخص غریب ہو کر مرتا ہے تو اس میں سراسر اسی کا قصور ہے. لیکن واٹس ایپ کے بانی جین کوم نے بل گیٹس کے اس قول کو غلط ثابت کر دیا. واٹس ایپ کے بانی جین کوم نے غربت کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد بھی آج اس کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے. آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا واٹس ایپ کے بانی جین کوم کی ایک دردناک اور لاجواب کہانی. تو چلیں آغاز کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کا. جین کوم یوکرائن میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا تھا اور ان کی حالت اس قدر غیر تھی کہ ویلفیئر دفتر سے انہیں فوڈ کوپن ملتے جن کی مدد سے وہ اپنا پیٹ بھرنے کے قابل ہو پاتے. رہنے کے لیے 2 کمروں کا مختصر فلیٹ بھی ریاستی امداد سے ملا. ان کا آبائی گاؤں یوکرائن کے دارالحکومت کیف کے قریب واقع تھا. معاشی تنگی سے تنگ آ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ملک کو چھوڑ دیں اور ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. وہ اپنی ماں کے ساتھ امریکہ آ گئے اور وہاں پہ اس کی ماں کو ایک چھوٹی سی ملازمت مل گئی اور جین کوم بھی ایک سبزی کی دکان میں فرش دھونے کے کام میں لگ گیا تاکہ اس کے عوض وہ چند ڈالر کما سکیں. جین کوم کو کمپیوٹر میں انتہائی دلچسپی تھی. اس نے پرانی کتابوں کی ایک دکان سے استعمال شدہ کتابیں خریدی اور کمپیوٹر نیٹ ورکنگ سیکھ لی. وہ اپنے نوٹس بنا لینے کے بعد استعمال شدہ کتاب دوبارہ دکان کو لوٹا دیتا اور اس کی جگہ دوسری کتاب لے لیتا. 1997 میں اس نوجوان کے لیے ایک نیا موڑ آیا. اسے مشہور سرچ انجن یاہو میں انفراسٹرکچر انجینئر کے طور پر ملازمت مل گئی. یہیں پر اس کی دوستی ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے آنے والے برسوں میں اس کا کاروباری پارٹنر بننا تھا اور دنیا کو حیران کر دینا تھا. برائن ایکٹن نامی یہ شخص اس سے عمر اور تجربے میں کئی سال بڑا تھا اور جو یاہو میں سافٹ ویئر انجینئر تھا. دونوں ہی سنجیدہ مزاج، اپنے کام سے محبت کرنے والے اور تخلیقی قوت سے مالا مال تھے. دونوں دوستوں نے یاہو کے نشیب و فراز کو قریب سے دیکھا. گوگل سرچ انجن نے یاہو کو بہت پیچھے چھوڑ دیا. یوکرائنی نوجوان جو اب اتنا زیادہ نوجوان نہیں رہا تھا، اسے اشتہارات کبھی بھی پسند نہیں رہے تھے. اس کی ایک نفسیاتی وجہ بھی تھی. اس کے آبائی وطن یوکرائن میں حکومت کا رویہ عوام کے لیے دوستانہ نہیں تھا. یہاں بھی صارفین کے ڈیٹا کو حاصل کرنے، اسے کھٹکانا لینے، تجزیہ کرنے اور پھر کمرشل استعمال کرنے کے لیے دوڑ لگی ہوئی تھی. ستم ظریفی یہ ہوئی کہ اسے یاہو کی اس تکنیکی ٹیم میں شامل ہونا پڑا جس نے یاہو کے اشتہاری پروجیکٹ پانامہ کو لانچ کرنا تھا. وہ کام تو کرتا رہا مگر اپنے آپ کو خالی محسوس کرنے لگا. ستمبر 2007 میں اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور یاہو چھوڑ دیا. یہ اس یوکرائنی نوجوان جسے دنیا آج جیری کوم کے نام سے جانتی ہے، اس کی زندگی کا سب سے اہم موڑ تھا. اس رات بیٹھ کر اپنی اگلی زندگی کے لیے 4 بنیادی فیصلے کیے. پہلا یہ کہ وہ پروفیشن اپنانا ہے جس سے محبت ہو. وہ کام نہیں کرنا جس سے پیسے تو آ جائیں مگر آدمی اندر سے خالی ہو جائے. دوسرا، جو بھی کام کرنا ہے اس پر پورا فوکس کرنا ہے. ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کر کے فکری انتشار کا شکار نہیں ہونا. تیسرا اصول یہ کہ کبھی ہمت نہیں ہارنی. زندگی کی دوڑ میں اگر تھکن ہونے بھی لگے تو اسے فوری جھٹک کر دوبارہ سے کھڑا ہو جانا ہے. آخری مگر اہم اصول یہ کہ کچھ نیا کرنا ہے. روٹین کا کام کرنے کے بجائے مختلف اور نیا کرنا ہے. اپنے لیے ایک نیا راستہ کھوجنا ہے جس پر کبھی کوئی نہ چلا ہو. جیری کے دوست برائن ایکٹن نے بھی اس کے ساتھ استعفیٰ دے دیا. دونوں نے اپنی زندگی کے خالی پن کو بھرنے کی کوشش کی. کئی ماہ تک کوئی کام نہیں کیا. مختلف جنوبی امریکی ریاستوں کی سیر کرتے اور فریز بھی کھیلتے رہے. اس دوران ان دونوں نے فیس بک میں ملازمت کے لیے اپلائی کیا مگر انکار ہو گیا. 7 برس بعد ایک امریکی اخبار نے فیس بک کی جانب سے یوکرائنی کمپیوٹر انجینئر کو ملازمت نہ دینے کے فیصلے کو ملٹی بلین ڈالر کئی ارب ڈالر کی غلطی قرار دیا. ٹویٹر نے بھی انہیں ملازمت نہیں دی. اس دوران جیری کوم اپنی جمع پونجی استعمال کرتا رہا اور مستقبل کے لیے نیا پلان بناتا رہا. 2009 کے اوائل میں اس نے آئی فون خریدا. چند دن استعمال کے بعد اسے محسوس ہوا کہ اسمارٹ فون کی اپلیکیشنز کے حوالے سے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اسے ایک ایسا انسٹنٹ میسیجنگ اپلیکیشن بنانے کا خیال آیا جو فری ہوا اور جسے تمام اقسام کے فون پر استعمال کیا جا سکتا. اسے آئیڈیا پر اس نے برائن ایکٹن اور بعض دوسرے دوستوں سے ڈسکس کیا اور آخر فروری 2009 میں واٹس ایپ کمپنی کی بنیاد ڈالی. شروع میں کچھ تکنیکی مشکلات رہیں مگر پھر واٹس ایپ نے نہایت تیز رفتاری سے مقبولیت حاصل کر لی.
انہوں نے واٹس ایپ کے حوالے سے بھی 2 بنیادی فیصلے کیے۔ اشتہارات نہیں دینے، خواہ کتنا بھی مالی نقصان ہو۔ اس کے نزدیک صارف کی پرائیویسی زیادہ اہم تھی۔ اشتہارات کی دوڑ میں شامل ہونے کا مطلب زیادہ سے زیادہ ڈیٹا اکٹھا کرنا، اسے استعمال کرنا اور آخرکار صارف کو ایک پروڈکٹ سمجھ لینا ہے۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے فری انسٹنٹ میسیجنگ اپلیکیشن بنائی جہاں صرف $1 سالانہ پیمنٹ کرنی تھی، جو کسی ایک فون کے بجائے بلیک بیری، نوکیا، ایپل، مائکروسافٹ ونڈوز فون وغیرہ پر چل سکے۔ آج یہ صورتحال ہے کہ واٹس ایپ کے 45 کروڑ صارف ہیں، 30-40 کروڑ لوگ روزانہ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، 10 لاکھ افراد ہر روز رجسٹر ہو رہے ہیں، 60 کروڑ فوٹو روزانہ اپلوڈ ہوتے ہیں، 20 کروڑ وائس میسیجز جبکہ 10 ارب میسیجز روزانہ بھیجے جاتے ہیں۔ اس غیر معمولی مقبولیت کا صلہ یہ ملا کہ 2 دن قبل فیس بک کے واٹس ایپ کو $19 ارب میں خرید لیا۔ مشہور مالیاتی میگزین فوربس کے مطابق یوکرانی نژاد جیری کوم ایک ہی دن میں $7 ارب یعنی 750 ارب سے زیادہ پاکستانی روپیوں کا مالک بن گیا۔ جیری کوم اس غیر معمولی بریک تھرو کے بعد بھی پہلے ہی کی طرح پرسکون ہے۔ اس نے اپنے صارفین سے وعدہ کیا ہے کہ ان اشتہارات کی غلغال کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ فیس بک کی ڈیل سے کچھ عرصہ پہلے ایک اخبار نویس نے جیری کوم سے اس کی کامیابی کا راز پوچھا۔ واٹس ایپ کے بانی کا مختصر جواب تھا، میں نے وہ کام کیا جو مجھے دل سے پسند تھا، جس میں نیا پن اور تخلیقی تازگی تھی، اور میں اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ اس پر فوکس رہا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ہدف سے نظر نہیں ہٹائی۔ کامیابی میرا حق بن چکی تھی، اس کا نہ ملنا البتہ زیادتی اور اچنبھا ہوتا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہمیں ہر مشکل کا سامنا ڈٹ کر کرنا چاہیے، اور اگر ہم اسی طرح ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہیں تو یقیناً ایک دن ہماری کامیابی کا دن ہوگا۔ جن دوستوں نے ہماری ویڈیو کو دیکھا اور جن اس کو پسند کیا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے بیل آئیکن پہ کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ دیکھ رہے تھے آن لائن لرنر، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔